اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نظر نیوز کی براہ راست رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی قادری، اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں محمد رمضان ابڑو، اور آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست رمضان کریم کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جیسا کہ ہم ہر روز نہیں بھولتے ان لوگوں کو بالکل جنہوں کا ہمارے ساتھ خصوصی تعاون ہے۔ جی، شہر کی محبوب شخصیت حاجی شیر مون مغیری صاحب، ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، اور دعا ایکو ساؤنڈ، جوبلی ٹینٹ، جوبلی میرج ہال اور ریحان اسٹوڈیو کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی، تو رمضان بھائی ہمارے اپنے جو آئے ہوئے مہمان اور ان کا تعارف کروا دیں تو ماشاء اللہ۔ بالکل جی، آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں یہاں پر، علامہ رضا مہدی حکمتی صاحب، علامہ زاہد رضا قادری صاحب، علامہ واحد بخش مدنی صاحب۔ نعت خوان میں ہے علی نواز قادری ڈیرہ مراد جمالی سے، حاجی جانب علی اتاری، علی محمد علی قادری، علینا اسلم سکھر سے، سمرینا بطول آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان گرامی، اور ہمارے ساتھ علامہ رضا مہندی صاحب اور علامہ زاہد رضا قادری صاحب ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ ہمیں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو میں ابھی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید کے لیے ہمارے علامہ واحد بخش مدنی صاحب سے کہ وہ تلاوت مجید قرآن فرمائیں۔ علامہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آمین آمین۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے واحد بخش مدنی صاحب۔ ابھی میں گزارش کروں گا اپنے محترم محمد علی قادری کو، حافظ محمد علی قادری کو، کہ وہ ہمیں نعت مقبول سنائیں۔ حافظ محمد علی۔ تو رمضان بھائی، آج ماشاءاللہ ہمارا سیٹ کل کی طرح یوم شہادت مولا علی مشرق کشا کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا بہت زبردست ویورز نے ماشاءاللہ بہت ہمیں چاہا اور لائک کیا۔ ہم یہی کہیں گے اپنے ویورز سے جی کہ ہمارے نظر نیوز کی جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں جو بھی اپنے خیالات ہیں، جو بھی آپ کے سوال جواب ہیں، تو وہ کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں کریں، تو ہم آپ کے سوال علماء اکرام سے کریں گے، ان کا جواب وہی دیں گے، اور ہمارے پیج کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ جی محمد علی بھائی۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا میری آنکھیں پر نور ذرا کر دو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو، جاؤ تو کہاں جاؤ
حسنین کے صدقے میں قسمت میری چمکا دو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو، انہونی ہوتی ہے تیرے در اقدس یا نبی، سوالی خالی آیا نہیں تیرے در سے کبھی، سوالی خالی آیا نہیں تیرے در سے کبھی، ایک آرزو ہے میری میرا آنا مدینہ ہو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو، میری آقا میری آنکھیں پر نور ذرا کر دو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو، غم میرے مٹا دینا، دم آخر آ جانا، اس ظہور پہ بھی کرم کملی والے کرنا، اس ظہور پہ بھی کرم کملی اس ظہور پہ بھی کرم کملی والے کرنا، فریاد ہے یہ میری یا شاہ عرب سن لو، دامن میرا خوشیوں سے لجپال نبی بھر دو۔ ناظرین یہ تھے حافظ محمد علی قادری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے نعت سنائی۔ تو ناظرین بالخصوص آج ہمارے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں سکھر سے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج ہمیں نعت شریف سنائیں، تو علینا اسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سکھر اسلم کی نعت شریف سنائیں۔ جی جو ان کے ذکر کی جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، یہ کہ گیا نظر سے دیکھ تو سرکار آئے بیٹھے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی
مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر یہ نظر اس پر یہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی، وہ جو لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے سکھر سے علینا اسلم، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنائی۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی ایک اور ڈیرہ مراد سے ہمارے تشریف لائے ہیں، محترم علی نواز قادری صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ نعت شریف سنائیں۔ اور ہاں ناظرین، میں بالخصوص ہمیں ماشاءاللہ میسیج آ رہے ہیں، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ماشاءاللہ علامہ رضا مہندی صاحب اور ہمارے ساتھ علامہ زاہد رضا قادری صاحب، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو جی علی نواز قادری صاحب جی۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، یا رسول اللہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید سید الآخرین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، سبحان اللہ۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں ہزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرورے سرورا دلبر عاشقاں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرورے سرورا دلبر عاشقاں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان علی نواز قادری صاحب میرا مراد سے۔ تو ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، ان کا نام میں لینا چاہوں گا بالخصوص۔ تو ہمارے ساتھ وڈیرہ سعد احمد صاحب، فیاض علی صاحب، اور ان کے علاوہ محراب علی لوہر صاحب، اور مدینہ منورہ سے عبداللطیف جتوئی صاحب، اور ان کے علاوہ لاسٹ ہمارے عبدالقدوس صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ عبداللطیف جتوئی صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہاں مدینے سے واچ کرتے ہیں، کیا بات۔ تو ناظرین اگلے ثنا خان کے حاجی جانب علی اتاری، حاجی جانب علی اتاری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نعت شریف سنائیں۔ جی حاجب جانب علی اتاری صاحب، سبحان اللہ۔ اور ہمیں بالخصوص ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، تو ہمیں لائیو اپنے اس کر سکتے ہیں کامنٹس میں، تو انشاءاللہ آپ کا شامل حال کریں گے آپ کا سوال۔ جی جی سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بندوں
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جاں بجاں کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ. جی رمضان بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی اب چلیں گے سمرینہ بطول کو کہیں گے کہ وہ چند اشعار ہمیں سنائیں. جی ہاں ماشاء اللہ ہمارے ماشاء اللہ وقت بھی ماشاء اللہ آستے آستے جلدی جلدی ہوتا ہے جا رہا ہے ماشاء اللہ. جی سمرینہ بطول. دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں سبحان اللہ. دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں. حاجی سرکار کی نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. سرکار کی نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں. میں تو سرکار کی نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. سبحان اللہ. میری نجات کا یہ راستہ دکھائی دے. میری نجات کا یہ راستہ دکھائی دے. اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائے. اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائیں گے. جس ذہن میں سمایا جس ذہن میں سمایا تخت کربلا عاشق وہی پہ جیتا ہے مرنا دکھائی دے. میں تو سرکار کی نوکر کوئی عام نہیں ہوں. سرکار کی نوکر کوئی عام نہیں سبحان اللہ. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دے. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دے. آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دے. آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دے. ایسا بھی کامیاب خریدے گا کیا کوئی. ایسا بھی ہوا خریدے گا کیا کوئی. ٹپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام ہوں. میں تو سرکار کی نوکر کوئی عام نہیں ہوں. سرکار کی نوکر کوئی عام نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. ماشاء اللہ بہت اچھا انداز ماشاء اللہ. سمرینہ بطول کہ ملتمس ہیں کہ جی سمرینہ بطول. سیرت بطول کو کہیں گے کہ وہ چند اشعار سنائیں. اچھا سیرت بطول ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ ہمارا ماحول تو ماشاءاللہ گلدستہ کی طرح بہت خوبصورت ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور جس میں ماشاءاللہ مین کردار ہمارے علماء کرام کا ہے. رمضان کریم کی برکت ہے ماشاءاللہ بالکل. شروع سے ہی ہمارے ساتھ جو ہے یہ ماشاءاللہ نعت خوان نعت علامہ خوان اکرام اللہ علماء کرام ماشاءاللہ صاحب. جی روک لیتی ہے آپ کی نسبت. کیا بات ہے کیا کلام. تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کیا بات کیا بات. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. واہ واہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا. ہر سہارا ہاں ہاں ہاں. گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا
ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہت بات خوب ہے. ماشاء اللہ. جی رمضان بھائی صبا سمر کو کہیں گے، آج وہ ہمارے اسٹیج پر پہلی مرتبہ آئی ہیں. فرسٹ مرتبہ ہے ماشاء اللہ. جی صبا. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤ پلٹ کر نہ آؤ، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. رسول گرامی کے روزے کو دیکھوں، حقیقت میں کعبہ کو دیکھوں. رسول گرامی کے روزے کو دیکھوں، حقیقت میں کعبہ کو دیکھوں. یہ سر ان کی نورانی چوکھٹ پہ رکھ کر نصیب آزمانے کو جی چاہتا ہے. کروں عرض تھام کر ان کی جالی، میں در کی سوالی ہوں اے شاہ والی. کروں عرض تھام کر ان کی جالی، میں در کی سوالی ہوں اے شاہ والی. نہ لوٹائے گا مجھ کو یوں ہاتھ خالی، یہ بگڑی بنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. یہ تھی ہماری صبا سمر جو آج پہلی مرتبہ ہمارے ماشاء اللہ اسٹیج پر تشریف لائے تشریف ماشاء لائی اللہ ہیں. ماشاء اللہ. تو اب چلیں گے علامہ رضا مہدی حکمتی کے پاس سبحان اللہ کیا بات ہے. کہ تو اور ان یہاں کا پر آج میسج کا بھی آ رہے ہیں کہ مسلسل. ہاں، مہدی تو آج صاحب کا کے موضوع پاس بھی چلیں. بتا دیں ہاں. کہ آج شودا کے حوالے سے جو ماشاء اللہ شودا کی قسمیں کتنی ہیں، تو آج ہم نے شودا کا بھی ماشاء اللہ رکھا ہوا علامہ صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ خداوند کریم ہر اس شخص کو آباد و شاد فرمائے جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت زندہ ہے. سبحان اللہ. تو بزرگوں نے جس طریقے سے حکم دیا ہے کہ شہداء کے لیے جو ہے وہ کچھ عرض کریں، تو جتنی علمی لحاظ سے طاقت ہے عرض کرنا چاہوں گا. احادیث میں اگر دیکھا جائے تو خدا کی طرف سے سب سے بڑا انعام شہید ہونا ہے. کیا بات ہے. اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں. جی اور آپ دیکھیں تو اکثر انبیاء میں سے، اولیاء میں سے اور صالحین میں سے اکثر جو خدا کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کو شہادت کی موت ملتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ کے رسول کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ انسان جب اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اسے چاہنے لگتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. کیونکہ اللہ کو چاہنا اور بات ہے، اللہ کا چاہنا اور بات ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ دونوں طرف اگر محبت ہو تو پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللہ اسے اس تحفے میں چاہنے کے عشق کا جو تحفہ دیتا ہے اللہ وہ شہادت کی موت دیتا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 اللہ واہ واہ سبحان اللہ. اور شہادت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں ملے. کہ قرآن کی آیت بھی ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، جی کہ نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں گزر گئے. امواتن یعنی چلے گئے، موت آ گئی ان کو. کیا جی موت آ گئی ان کو مردہ نہ کہیں. کیا کہیں پھر ان کو؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیا بات. یہاں سے چلے گئے لیکن وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں. اور رزق لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندہ ہیں تبھی تو کھا رہے ہیں، زندہ ہیں تبھی تو لے رہے ہیں، زندہ ہیں تبھی تو خدا ان کو عنایت فرما رہا ہے. جی. اور اسی طریقے سے اگر آئیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث مبارکہ ہے اور بہترین حدیث ہے. اسی حدیث کی تشریح کے لیے توجہ سے سنیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے چلے ہیں کربلا کی طرف، کیونکہ شہید کربلا ہیں اور امت میں سے ان سے بڑا کوئی شہید گزرا نہیں ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان الاجسام، اگر یہ جسم موت کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہے موت کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں پھر بہترین انتخاب انسان کا شہادت ہونا چاہیے. کیا بات ہے. واہ. جی. بہترین انتخاب شہادت ہونا چاہیے. اور شہادت کب ملتی ہے؟ کہ جب فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں ملے، اپنی انا کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں. اللہ کے رسول ایک دفعہ جنگ میں چلے گئے، وہاں پر ایک صحابی، توجہ کیجیے گا تاریخ نے جو ہے وہ لکھا ہے، ایک صحابی قتل ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس دوسرے صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صحابی شہید ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تقولوا، اسے تم نہ کہو کیا شہید، بلکہ وہ قتل ہو گیا. کہا کہ کیسے؟ وہ تو ہمارے ساتھ جنگ میں تھا، ہم نے دیکھا وہ تلوار آپ کی اجازت سے اٹھا کر لے گیا، کافروں کے ساتھ لڑا بھی صحیح لیکن کسی کو مار نہ سکا، شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. بے شک. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ عرض کی صحابہ نے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پورے کافروں کو چھوڑ کر اسی کافر کے پیچھے گیا جس کا خچر خوبصورت تھا، اور نیت میں یہ تھا کہ میں اسے قتل کر کے اس کے خچر کو اپنے قبضے میں لاؤں گا. کیا بات ہے. اس وجہ سے اسے شہید نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ میری محبت میں لڑنے نہیں گیا تھا، میرے حکم سے لڑنے نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے دل میں اس خچر کی محبت تھی، اس کی غرض تھی، اس کی غرض تھی، اس کی چاہت تھی، اس کی نیڈ تھی. تب وہ اس پر حملہ آور ہوا، اور جب قتل ہوا تو آپ اسے شہید نہ کہیں. تو شرط یہ ہے شہید ہونے کی پہلی کہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، اپنی انا کے لیے نہ ہو، اپنی چاہت کے لیے نہ ہو، اپنے مفادات کے حصول کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، فی سبیل اللہ ہو، فی سبیل الرسول ہو، اور حکم اللہ سے ہو، حکم رسول سے ہو. کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب آپ سے میں بیچ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو کافی ایسے ہمارے اکثر کر کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بجلی کے تھمبے سے اس کو کرنٹ لگ گیا، یا حادثے میں چلا گیا، یا ایسا مطلب کہ کسی بھائی نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ کسی کا خون کر دیا، اس کے عوض میں اس کے بھائی کو مار دیا، تو اس کے بارے میں کچھ ایسی اپنی طرف سے وضاحت فرمائیں، روشنی فرمائیں. وہ شہید کہلاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک شہید شرعی ہوتا ہے، ایک شہید عرفی ہوتا ہے. ہمارے اپنے ماحول میں بہت ساری اصطلاحیں ایسی ہیں جو غلط استعمال کی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک اصطلاح بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک علم ہوتا ہے، وہ اصلی اس کا نام ہے علم لدنی. ہمارے ہاں اصطلاح میں اسے کہتے ہیں علم لدنی. بالکل. حالانکہ اصطلاح غلط ہے. ایک دفعہ اصطلاح ہوتی ہے، اصلی اصطلاح جو ہے من و ان،
لیکن ہم استعمال کرتے ہیں من و ان، یہ بھی غلط مشہور ہے. یہ جتنے بھی مثال کے طور پر یہ شہید کہلاتے ہیں وہ شہید شرعی نہیں ہیں. شہید شرعی اسے کہا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہو اور اس کے احکام الگ سے ہوتے ہیں. شہید شرعی کو کفن نہیں دیا جاتا، شہید شرعی کو غسل نہیں دیا جاتا، خالی اس کی جنازہ نماز اسی کپڑوں میں اسے دفن کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ شہید شرعی نہیں ہیں، ان کو احتراماً کہا جاتا ہے کیونکہ قتل ہو گئے، مظلوم ہو گئے، اس لیے جو ہے. شہید شرعی سے کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے یا امام کے حکم سے جہاد کرے اور اسی جہاد میں اسی میدان میں شہید ہو جائے. اگر زخمی ہو جائے، گھر جا کر شہید ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اس کا، اسے پھر بھی شہید شرعی نہیں کہتے. یہ ہم جو ان کو شہید کہتے ہیں وہ احتراماً کہتے ہیں کہ مظلوم مارا گیا، مظلوم قتل ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا، اس طریقے سے ہم ان کو شہید کہتے ہیں. ورنہ شہید شرعی نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، ان کو کفن بھی دیا جاتا ہے. وہ شہید شرعی اصلی جو ہوتے ہیں ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. اور ان کے خون کی جو عظمت ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے. کہ حدیث ہے، اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے کہ حضرت یوسف یحییٰ علیہ السلام سے ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ روزہ بھی ہے، اگر نسبت دیں گے تو روزہ باطل ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاؤٹ یعنی کہہ رہا ہوں کسی نبی سے حدیث ہے، کنفرم نہیں ہے ان دو نبیوں میں سے، کہ شہداء کا خون ایسا خون ہے جس میں اللہ نے ایسی حرارت رکھی ہے کہ ان کے قطرے قطرے سے قوم بیدار ہوتی ہے، ملت بیدار ہوتی ہے. اور اسی حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء کی تبلیغ وہ کام نہیں کر سکتی جو شہداء کا خون کام کر دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات کرنی تھی، ابھی میسج آیا، جیسے آپ بات کر رہے تھے، بولے علامہ صاحب سے پوچھے رضا مہدی سے، کیا مسجد کا خدمت دار مسجد کی چھت کے اوپر کام کرتا ہو، کام کے اچانک اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور وہاں سے وہ گر کے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا یہ شہادت میں شمار ہے یا اس کی فضیلت روشن؟ اسے شہید عرفی کہیں گے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. شہید عرفی اسے کہیں گے، شہید شرعی نہیں کہہ سکتے اسے. شہید شرعی صرف اسے کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول اور امام کی اجازت سے میدان جنگ میں. اس کی منزلت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ کچھ شہداء ایسے ہیں یعنی شہید عرفی ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ احادیث موجود ہے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن شہداء کا مرتبہ عطا کرے گا. جنت میں جو جگہ ہے شہداء کے لیے ان میں ان کو جگہ دے گا، لیکن احکام شہید ان پر جاری نہیں ہوں گے. کیا بات ہے، احکام شہید الگ ہے، شہید شرعی کے احکام الگ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی رضا مہدی صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اب چلیں گے زاہد رضا قادری صاحب کے پاس. جی ان سے کہیں گے کہ وہ شہادت کے حوالے سے کچھ بیان جو موضوع آج ہم نے ماشاءاللہ بیان کیا ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شہید اور احساس زخم، کیا شہید کو زخم کا احساس ہوتا ہے؟ جی میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں کٹتا ہے، کبھی گردن پر تلوار کا وار ہوتا ہے، کبھی جگر میں نیزہ پیوست کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں طرح طرح سے اس پر وار کیے جاتے ہیں. اب یہ بظاہر ایک انتہائی تکلیف میں مبتلا محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو بوقت شہادت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسا کسی کو چوٹی کاٹی جائے یا کسی کو چوٹی کاٹ لے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر سبحان اللہ. اب ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کو اب میں تھوڑا سمجھاؤں گا. وہ اس طرح کہ دیکھیں پہلے کے زمانے جب آپریشن کیا جاتا تھا نا تو کوئی دوا سنگاتے تھے، پھر
پاؤں کاٹتے تھے یا چیر پھاڑ جو بھی ہوتی تھی. اب ظاہر جدید دور ہے تو اب انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں یا اس طرح کی ڈرپیں لگتی ہیں جس سے نشہ پورے جسم پر چڑھ جاتا ہے, جسم سن ہو جاتا ہے, دماغ سن ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپریشن وغیرہ کا جو بھی ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو اب جو بے ہوش ہے اس کو کچھ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دنیاوی نشہ جس پر اثر کر جائے اسے عضو کے کٹنے کا احساس نہ ہو, جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میدان جہاد میں لے جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرے, اپنا تن من دھن حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دے, اسے کیسے ہوگا احساس. بلکہ اس پر تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مشہور قرآنی واقعہ ہے کہ جب زلیخا آپ پر فدا ہوئی اور اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جسے تم دیکھ کر شاید خود رفتہ ہو جاؤ, لیکن انہوں نے مطلب اس بات کو مانا نہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے, ایسا بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھا, سہیلیوں کے ہاتھ میں کوئی پھل, سیب یا کوئی اور پھل دے دیا اور چھری بھی دے دی, کہا کہ جب یوسف سامنے آئے تو کاٹنا شروع کرنا. اب قرآن کریم آپ کھول کے دیکھیں, جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے نا, جیسے ہی انہوں نے پھل کاٹنا, جو آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھے یہ بتاتے تھے ہمیں حکایتیں, یہ روایتیں, جب مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنا شروع کیے نا تو بجائے پھل کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. یہ کیا تھا سنیے گا آپ, یہ نقطہ مطلب انتہائی توجہ طلب ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا, بلکہ آدھا حسن عطا فرمایا, پورا حسن عطا فرمایا یوسف علیہ السلام کو. اب ان کے حسن میں ایسا گم ہوئی مصر کی عورتیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, نے احساس نہ ہوا جو شہادت کے وقت اپنے رب کا دیدار کرے اسے کیسے تکلیف ہوگی. کیا بات ہے. اب یقین مانے یہ بندے کی ایک کمال درجے کی اپنے رب سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے نام پر قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ شہید کتنا ہی افضل ہو, نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اچھا علامہ صاحب, آپ سے میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوال یہی آیا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کہ کیا شہادت میں لذت بھی ہوتی ہے؟ جی علامہ صاحب آپ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت کے مرتبے کے بارے میں جس طرح علامہ زاہد صاحب نے بیان کیا اور علامہ صاحب نے بھی بیان کیا, تو اس میں اصل بات لذت کی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور شہید کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ جب شہید کو زخم لگتا ہے, اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین تک گرتا ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو انعام شہید کو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ اسے شہادت کے وقت رب تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب جسے رب تعالیٰ کے دیدار کی لذت مل جائے تو اس سے بڑی لذت کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح یہ کہ شہادت کے اگر فضائل اور مراتب کو دیکھا جائے تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات معروف اور مشہور ہیں, بیان کرتے رہتے ہیں لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات. پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, انہیں مردہ گمان نہ کرنا, انہیں مردہ نہ کہنا, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, پہلے اللہ نے بیان کیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا, کہنے کی نفی کی گئی کہ مردہ نہ کہنا. اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. ایک ہوتا ہے نا دل میں خیال آتا ہے, تو دل میں خیال آ کر جب وہ خیال ذہن کی طرف آتا ہے اسے ہم گمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اللہ نے اس کا مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ اسے تم کہنے کی تو نفی کی گئی ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو, لیکن مردہ گمان بھی نہ کرو. اور حدیث مبارکہ میں فضائل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ایک شخص کو بلائے گا
تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا, تو نے اپنے مقام کو کیسا پایا. وہ شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا مجھے جو تو نے مقام و مرتبہ دیا یہ بہت بہترین ہے, میں نے اچھا پایا اسے, لیکن مولا میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے, میں دوبارہ قتل کیا جاؤں, تمہاری راہ میں قتل ہو کر پھر شہید ہو جاؤں, پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے, پھر شہید ہو جاؤں, حتیٰ کہ میں 10 مرتبہ شہید ہو جاؤں. حضور نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اسے شہادت کے وقت اللہ کے دیدار کی لذت نصیب ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت ایسا مبارک اور نعمتوں سے بھرا مقام ہے کہ کوئی بھی واپس دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا سوائے شہید کے. یہ تمنا کرے گا میرے رب مجھے دوبارہ بھیج دنیا میں کہ میں تیرے نام پر ذبح کیا جاؤں. اچھا علامہ صاحب یہ سوال تھا ابھی ناظرین نے بھی کیا ہے, کیا انبیاء کرام شہداء سے بھی افضل ہیں؟ علامہ صاحب مدنی صاحب آپ سے سوال ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب کو بیان کیا. تیسرے پارے کی شروع والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. وصف نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء و رسول ایک جیسے ہیں, لیکن ان کے مراتب ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام, اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی. علماء مفسرین نے یہ جو منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کی جو تفسیر کی ہے, فرمایا کہ رفع بعضهم درجات سے مراد ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. شہید کتنا بھی رتبے والا ہو, اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مرتبے کو بیان فرمایا, لیکن شہادت کا رتبہ جو ہے وہ انبیاء تک نہیں پہنچ سکتا. انبیاء کا رتبہ شہداء سے بڑھ کر ہے. وہ اس طرح یہ بھی ہے شاید کہ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے, شہید کا مال تقسیم ہوتا ہے. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. اچھا جی ہاں, نبی ترکہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اچھا شہید کی بیوہ نکاح کرے گی, عدت گزار کے نکاح کرے گی. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ نبی کی بیوی کو بعد نبی کے انتقال کے بھی نکاح کی اجازت نہیں, کہ یہ قیامت تک نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں. اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کی جو فضیلت کو بیان فرمایا ایک اور آیت میں, 2 آیت تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, ایک اور آیت ہے اس میں جو شہداء کے رتبے کو بیان کیا گیا نا, وہ اس وجہ سے بیان کیا کہ شہداء نبی کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. جو نبی کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام میں سے ہیں, نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے اور شہداء میں سے ہیں. تو نبی کی اطاعت کی وجہ سے شہید کو یہ رتبہ ملتا ہے کہ وہ میدان میں جاتا ہے اور میدان میں اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یہ نبی کے حکم کی وجہ سے ہوا. اب جو حاکم ہوتا ہے وہ محکوم سے افضل ہوتا ہے, تو جو نبی ہوگا وہ شہید سے افضل ہوتا ہے. زاہد رضا صاحب آپ سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر سرما پہنے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, روزے کی حالت میں سرما پہننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, پہن سکتے ہیں سرما. اچھا علامہ صاحب یہ آپ سے سوال تھا, ناظرین کا آخری سوال ہوگا, ٹائم کی تھوڑی یہ ہے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی علامہ مدنی صاحب. شہید کی یہ وہ سوال ہے ماشاءاللہ, یہ آپ نے وہ سوال کر دیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیا تھا. ایسا سوال ہے. حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ما تعد فیکم شہیدا, تم شہید کسے کہتے ہو؟ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ شہید وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اسی طرح جواب دیا. حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے, اللہ کی راہ میں مارا جائے, وہ شہید ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن شہداء امتی اذن لقلیل, اگر شہید کو یہیں تک خاص کیا جائے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہی شہید ہے, تو فرمایا کہ اذن ان شہداء امتی اذن لقلیل, پھر تو میری امت میں شہیدوں کی تعداد کم ہوگی.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیجئے کہ شہید کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو طاعون کے مرض سے مرے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری لگنے کی وجہ سے مرے وہ شہید ہے. پھر شہداء کی بہت ساری قسمیں بیان کی اور علماء اکرام نے بیان کیا دیوار کے نیچے دب کر مرے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح ذات جنب ایک بیماری ہے اس میں مرے یہ بھی شہید ہے. سانپ ڈس لے کسی کو یہ بھی شہید ہے. ایک حدیث پاک میں کہ عورت حمل کے دوران یعنی بچہ جننے کے دوران اگر انتقال کر جائے یہ بھی شہید ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو حیرت ہوگی فرمایا کہ 40 دن عورت بچہ جننے کے 40 دن کے اندر اگر انتقال کر جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے. اب شہید کی ایک وضاحت جو پہلے ہو چکی ہے یہ کہ ایک تو شہید حقیقی جی شہید حقیقی جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا مارا گیا، اور پھر دوسرا ہے شہید حکمی کہ جس کو شہید ہونے کا ثواب ملے گا، اگرچہ یہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو راہ خدا میں سفر کر کے اللہ رسول کی محبت میں قتل کیا گیا مارا گیا. باقی جیسے ظلمن مارا گیا تو یہ بھی شہداء میں شامل. اگر روزہ شہادت کا جو رتبہ ہے نا اس میں دو قسم کی اگر ہم چیزیں دیکھیں نا دو قسم کی ہیں. وہ یہ کہ ایک یہ کہ ظلمن دھاری دھار آلے سے قتل کیا جائے جی، اور ایک ہے میدان جنگ میں قتل کیا جائے. اب یہ جو دو قسمیں ہیں ایک ہے ظلمن دھاری دار آلے سے، جیسے آپ نے علامہ صاحب سے سوال بھی کیا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو کیا وہ شہید ہے. تو اس کو بھی ہم اگر وہ ظلمن قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو قتل کرنے کے لیے دھاری دھار آلہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ شہید حکمی کے اس میں آ جائے گا. بلکہ شہید حقیقی ہوگا، شہید حکمی نہیں ہوگا. شہید حکمی وہ ہے کہ جس کو نہ تو دھاری دھار آلے سے قتل کیا جائے اور نہ ہی وہ میدان جنگ میں قتل کیا جائے. ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی کسی اور وجہ سے جو 40 بیان کیے گئے شہداء کی قسمیں جس کو شہید حکمی میں شمار کیا گیا، جن میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تقریباً یہ شہداء حکمی کی علماء نے 40 قسمیں بیان کی کہ جو 40 چیزوں کی وجہ سے شہید مرے گا اس کو شہادت کا رتبہ دیا جائے. صاحب دو سوال ہیں. جی فرمائیں. جی ایک اذان کا ٹائم ہو چکا ہے تو ایک سوال تھا رضا مہدی صاحب سے، مگر ابھی روزہ نہیں رکھتا کل انشاءاللہ وہ سوال بیٹھ سکتا ہے؟ جی نہیں بیٹھ سکتا. سنت اعتکاف اس کا نہیں ہو سکتا. باقی اگر یوں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے تو وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے. نفلی اعتکاف کے لیے 10 دن کی قید نہیں، 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سنت موقدہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس کے لیے روزہ لازمی ہے. بہت شکریہ. جیسا کہ ناظرین اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کے بعد افطاری ہوگی انشاءاللہ. کسی اور نعت خوانوں کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ کل ملیں گے. خدا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حکمت صاحب. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر 3 روزہ تھا 3 اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الفلاح حي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.